بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عبدالقوی اور اس جیسے دین فروش مولویوں کا لڑکیوں سے دوستی کرنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ اسلام دین امن، دین محبت، دین فطرت ہے اور ایسا مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جو انسانی ضروریات کے لیے تمام جائز صورتیں مہیا کرتا ہے اور انسان کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ مگر بدقسمتی ایک مسلمان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے جائز کردہ طریقوں کو چھوڑ کر ناجائز طریقوں کی طرف جاتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو کہ کوئی بھی کرے تو اس کے لیے بھی گناہ ہے۔ مگر بدقسمتی ہمارے ماحول اور معاشرے کی یہ ہوتی جا رہی ہے کہ دین کا لبادہ اوڑھنے والے، دین کی وضع قطع اپنانے والے عبدالقوی جیسے نام نہاد نااہل مولوی اس بات میں ملوث ہو کر اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ حالانکہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی غلط حرکت کرتا بھی ہے تو یہ اس شخص کی اپنی بدقسمتی ہے، اس کی اپنی جہالت اور اپنی ضلالت ہے، اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ جان لیتے ہیں کہ اس طرح کی حرکات کرنے والوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل منع فرما دیا ہے، ایک راستہ بند کر دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس طرف جائے اور خود کو دیندار کہے تو مان لینا چاہیے کہ ایسا شخص ہرگز دیندار نہیں بلکہ بددین اور گمراہ ہے اور اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا عورت نامحرم کے پاس جانے سے پرہیز کرے۔ انصار کے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو اور موت ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر میں ہونے والے نامحرم سے ملنے کو منع فرما دیا ہے تو اس طرح کوئی عبدالقوی جیسا شخص اٹھ کر رنگ رلیاں منائے تو جان لینا چاہیے یہ بالکل گمراہ بددین ہے اور دین کو بدنام کرنے والا شیطان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں کوئی شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے مگر اس کے ذی محرم کے ساتھ۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میرا نام غزوے میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو غزوہ چھوڑ دے اور اپنی بیوی کے ساتھ جا۔ تو ہمارے ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے کہ حج اللہ کی عبادت ہے اور فرض عبادت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگائی ہے کہ اگر عورت جائے تو اپنے محارم کے ساتھ جائے تاکہ کسی نامحارم کے ساتھ غلط معاملات نہ ہو سکیں، ان سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اور آج کی بدقسمتی دیکھیں کچھ نام نہاد مولویوں کی کہ وہ اللہ حج پہ بھی پابندی لگائے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ آئے، اور آج دین فروش مولوی ٹی وی پر نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں اور عیاشیاں کرتے نظر آتے ہیں۔
تو جہاں بھی ایسا کوئی شخص نظر آئے سمجھ لیں کہ دین اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دین کے خلاف حرکت کرنے والا، چاہے امامے والا ہو، چاہے ٹوپی والا ہو، چاہے داڑھی والا ہو، اگر اللہ رسول کے خلاف ہے تو مردود ہے، لعنتی ہے اور دین فروش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ دین میں داخل ہونے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔